السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت یہ دونوں زندگیاں انسان کے لیے بنائی ہیں۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی رہنے والی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کی زندگی ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور موت پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت کی زندگی موت کے بعد سے شروع ہوگی اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی منزلیں بدل جائیں گی، ایک لمبے زمانے تک قبر میں رہنا ہوگا، پھر میدان حشر میں اللہ کے سامنے کی پیشی ہوگی، پھر جنت یا جہنم یہ آدمی کا ٹھکانہ ہوگا۔ دنیا کی زندگی یہ ہے تو بہت مختصر، لیکن بہت قیمتی ہے، اور اس لیے قیمتی ہے کہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی جو بنتی ہے وہ دنیا کی زندگی ہی میں بنتی ہے۔ اور آخرت کی جو زندگی بنتی ہے وہ ملک و مال سے نہیں بنتی، چیزوں سے نہیں بنتی، بلکہ وہ اعمال سے بنتی ہے، ایمان سے بنتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ جو ایمان والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، ان کے لیے ہمیشہ کی راحت ہے۔ تو آخرت کی جو زندگی بنتی ہے وہ ایمان اور اعمال سے بنتی ہے۔ اسی لیے کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان مٹی کا پتلا ہے، نہ یہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، اس کا عمل اس کو جنتی بنا دیتا ہے اور اس کی بدعملی اس کو جہنمی بنا دیتی ہے۔ اصل انسان کا عمل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ فرمایا ہے کہ آخرت میں جب اچھے اور نیک لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا تو ان سے یہ کہا جائے گا جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے تمہارا ان اعمال کا جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ تو اعمال کا بدلہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اور آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تو آخرت کی زندگی عمل سے بنتی ہے، جس طرح دنیا میں انسان کی ضرورتیں چیزوں سے پوری ہوتی ہیں۔ بھوک لگے تو کھانا کھا لو، پیاس لگے تو پانی پی لو، بیمار ہو جاؤ تو دوا لے لو، سردی لگے تو گرم کپڑے پہن لو، گرمی لگے تو پنکھا چلا لو۔ جیسے یہ ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں انسان کی چیزوں سے پوری ہوتی ہیں، آخرت کی ہر ضرورت آدمی کی عمل سے پوری ہوگی۔ وہاں عمل کام آئے گا۔ دنیا کی کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی، وہاں صرف عمل ہوگا۔ نماز ہوگی، قرآن ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، درود شریف ہوگا،
اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی ہوگی، صدقہ اور خیرات ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا. یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے آخرت میں کام آئیں گی، اور اللہ ان اعمال کی شکل بدل دیں گے. جو آدمی دنیا میں عمل کرتا ہے اس کی شکل بدل جاتی ہے. جو نماز ہے اس کی شکل اللہ تعالی جنت کی نعمت کے بدلے میں بدل دیں گے. جیسے سبحان اللہ ہے، یہاں ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے جو آدمی زبان سے نکالتا ہے، لیکن یہ اللہ کے یہاں ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا جو بدل ہے وہ جنت کا ایک درخت ہے جو اتنا بڑا ہے کہ 500 برس گھوڑا اگر اس کی سایہ میں دوڑے تو ختم نہ ہو. جو بھی اچھا آدمی عمل کرتا ہے جنت کی کسی نعمت میں اس کا بدلہ تبدیل ہو جائے گا. کوئی آدمی برا عمل کرتا ہے تو اس کے برے عمل کی شکل بدل جاتی ہے جہنم کے عذاب. اور اللہ تعالیٰ آخرت میں دکھائیں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور اتنا مال دیا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے جسے اس کو دنیا میں ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، یہ مال قیامت میں ایک زہریلے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا اور توق بنا کر اس کے گلے اور گردن میں ڈال دیا جائے گا. اور جب یہ اس سے ڈرے گا اور چلائے گا اور خوف کھائے گا تو وہ سانپ خود کہے گا کہ تو مجھ سے کیوں بھاگتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ میں ہی تو تیرا وہ مال ہوں جسے تو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا تھا اور تجوریوں میں جمع کر کر کے رکھتا تھا. آج مجھ سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ تو اللہ کا حکم پورا نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. تو یہ گناہ ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا آخرت میں. اسی طرح اچھے اعمال جنت کی نعمتوں کی شکل میں سامنے آئیں گے. اللہ دنیا میں بھی کبھی کبھی دکھاتے ہیں. ایک بزرگ نے نماز پڑھی. نماز کا صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ قیام میں تمہیں کہاں دیکھنا ہے، تم رکوع میں ہو تو تمہاری نظر کہاں ہونی چاہیے، سجدے میں ہو تو کہاں اور قاعدے میں ہو تو کہاں، ہر جگہ بتائی. انہوں نے اپنے تصور میں یہ سوچا کہ نماز آنکھ بند کر کے اگر پڑھیں تو ادھر ادھر خیال نہیں جائے گا، لہذا نماز آنکھ بند کر کے پڑھو. انہوں نے نماز آنکھ بند کر کے پڑھی، لیکن سنت کے خلاف ہے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا. انہوں نے اس رات کو جب سوئے تو خواب میں دیکھا جنت ہے، وہاں کی نعمتیں ہیں اور حوریں بھی ہیں جو جنت میں انسان کو ملیں گی، لیکن ان میں ایک حور ایسی ہے جو نابینا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. اور جب انہوں نے پوچھا کہ یہ اتنی خوبصورت حور اور اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، یہ نابینا کیسے ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تمہاری آج کی نماز ہے جو تم نے آنکھ بند کر کے پڑھی تھی. آدمی جیسا عمل کرے گا آخرت میں اس کو ویسا بدلہ ملے گا. سنت کے خلاف نماز پڑھی تو جنت کی نعمتیں ملی لیکن اس میں کمی آ گئی. تو آخرت کی جو زندگی ہے وہ اعمال سے بنتی ہے. جس طرح قدم قدم پر دنیا میں انسان کو چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے،
کہ اس سے آدمی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اسی طرح قدم قدم پر آدمی کو آخرت کے اندر عمل کی ضرورت پیش آئی، اور عمل کرنے کا جو وقت ہے وہ موت سے پہلے پہلے کا ہے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں۔ آدمی اگر عمل کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو آخرت میں اللہ سے یہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ سن لیا، اب آپ ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دیں، اور دنیا میں اس لیے لوٹائیں نعمل صالحا، تاکہ ہم اچھے اعمال کر کے آئیں۔ ہمیں یقین آ گیا، لیکن اللہ کی طرف سے بالکل قطعاً کسی کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ آدمی دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں آئے، عمل کا وقت ختم ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، عمل کرو۔ یہ صرف کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ضرورت کی چیز ہے، اصل عمل ہے آدمی کا، اور عمل وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، وہ عمل ہے۔ نیک اعمال وعملوا الصالحات، نیک اعمال وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے بتائے، یا آپ نے کیے، یا آپ نے کرنے کو کہا ایسا کرو، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ کیونکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن کریم بھی دیا، اور قرآن کریم پر کیسے چلا جاتا ہے، ایک اچھی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی بھی دنیا میں بھیجے۔ ان کی پوری زندگی ہمارے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے کہ اچھی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جس کو اچھا سمجھ لیں وہ اچھا، جس کو ہم برا اور غلط سمجھ لیں وہ غلط، بلکہ ایک نمونہ بتایا، ایک معیار بتایا کہ یہ زندگی ہے تمہارے نبی کی، یہ نمونہ ہے، اور یہ ہمارے یہاں قابل قبول ہے، ان جیسی زندگی بناؤ۔ نماز ایسی پڑھو، روزہ ایسے رکھو، زکوٰۃ ایسے دو، کھانا ایسے کھاؤ، پانی ایسے پیو جیسے ہمارے نبی نے کیا، سارے کام ایسے کرو جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے بتائے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسا عمل کرو گے تو یہ اچھا عمل کہلائے گا۔ اور یہی قبول ہے اللہ کے یہاں۔ جس عمل پر اللہ کے نبی کی سنت کی مہر نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں وہ عمل قبول نہیں ہوگا، یہ طے ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح عمل کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ نیت سے ہوتی ہے۔ عمل اچھا اور برا جو بنتا ہے وہ ایک تو اللہ کے نبی کی سنت سے بنتا ہے کہ جس میں سنت طریقہ ہوا وہ عمل اچھا ہوا، اور جو سنت کے خلاف ہوا وہ عمل اچھا نہیں، خراب ہو گیا۔ ایسے ہی آدمی کا عمل اچھا اور برا نیت کی اچھائی اور برائی سے بنتا ہے۔ اچھی نیت ہوگی تو عمل اچھا ہو جائے گا، اور نیت خراب ہوگی تو عمل بگڑ جائے گا۔ بخاری شریف جس کا درجہ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا ہے، اس میں پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگلا جملہ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کو آخرت میں وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم اپنی نیت میں خالص اللہ کو رکھیں۔ اگر اللہ سے بدلہ لینا ہے تو عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر کسی اور سے لینا ہے تو آدمی جو چاہے نیت کرے۔ اور دنیا آدمی کو کیا دے سکتا ہے؟ جب آدمی کو اللہ ہی سے بدلہ لینا ہے تو فرمایا کہ آدمی اللہ کی نیت کرے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اس لیے کہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔
ہمارا کام، ہماری ذمہ داری اللہ کو راضی کرنا ہے. جو عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا اللہ اسے قبول کریں گے، اور جس عمل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا اللہ اسے چھوڑ دیں گے کہ جو عمل میرے لیے کیا ہی نہیں اس کا بدلہ میں کیا دوں گا. مزدوری جس کی ہوگی مزدوری آدمی اسی سے مانگے گا. دنیا میں بھی آدمی کام کسی کا کرے مزدوری کسی سے مانگے تو کون دیتا ہے؟ کام کسی کا کیا، پڑوسی سے جا کر آدمی مزدوری مانگے تو کہے گا بھائی جس کے گھر میں کام کیا ہے اس سے مزدوری مانگو. اللہ تعالیٰ بھی اس عمل کو چھوڑ دیں گے جو عمل اللہ کے غیر کے لیے کیا ہوگا. دنیا اچھا کہہ دے، میرا نام روشن ہو جائے، میری واہواہی ہو جائے، مجھے لوگ بڑا آدمی سمجھ لیں، مجھے لوگ اچھا کہیں. فرمایا یہ جذبات ایسے ہیں جو آدمی کے عمل کو ختم کر دیتے. تو عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے، نیت اچھی ہوگی تو عمل اچھا ہو جائے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ نیت سے آدمی کا عمل اچھا ہوتا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ اچھا ملتا ہے، اور نیت سے عمل بگڑ جاتا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن نیت کی اچھائی اور خرابی کا اثر دنیا میں بھی پڑتا ہے. اچھی نیت ایسی بڑی چیز ہے. ہارون رشید نکلے اپنی مملکت کی سیر کرنے کے لیے. ایک باغ پر ان کا گزر ہوا جو اناروں کا تھا، اور بڑے بہترین خوبصورت اور بڑے گھنے درخت اور بہت اچھی پیداوار، اور انار کا سائز بہت اچھا. رکے اور ایک عام آدمی بن کر اس باغ میں داخل ہوئے اور باغبان سے کہنے لگے مسافر ہوں، آپ کے باغ کے انار بہت اچھے لگ رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے، ذرا ایک انار ذرا توڑو اور اس کا رس نکال کر دو ہمیں. وہ بھلا آدمی تھا، وہ گیا ایک انار توڑا اور اس کا رس نکالا اور گلاس لا کر پیش کیا. ایک انار میں پورا گلاس بھر گیا. پیا تو بہت میٹھا تھا، بڑا لذیذ تھا. تو دل ہی دل میں یہ نیت کری کہ اتنا بڑا باغ ہماری مملکت میں اور ہمیں پتہ تک نہیں ہے، اس پر ٹیکس لگانا چاہیے، اس کی پیداوار کا ایک حصہ ہمارے خزانے میں آنا چاہیے. کچھ نہیں کہا زبان سے، دل میں یہ نیت کری کہ اب اس کا ٹیکس لگائیں گے. لیکن وہ اتنا لذیذ تھا کہ دوبارہ پینے کو دل چاہا. تو باغبان سے کہا ذرا ایک دوسرا بھی لا کے دو، بہت اچھا ہے. باغبان گیا، اسی درخت سے، اسی شاخ سے اسی کے برابر والا انار توڑا اور اس میں رس نکالا تو وہ تو ذرا سا بھی نہیں نکلا. دوسرا توڑا، اس میں ذرا سا نکلا. تیسرا توڑا، ذرا سا نکلا. کئی انار میں گلاس نہیں بھر سکا. جو کچھ نکلا لا کر پیش کیا. بادشاہ حیران کہ ابھی تم نے اسی ڈال سے ایک انار توڑا اور ایک گلاس بھر گیا، اور اب کئی انار توڑے اور ایک گلاس نہیں بھر سکا، کیا وجہ ہے؟ اور وہ لذت بھی نہیں ہے جو پہلے والے میں تھی. وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا. کہنے لگا ایسا لگتا ہے کہ ہماری بادشاہ کی نیت میں کوئی خرابی آ گئی. ہارون رشید نے دل ہی دل میں توبہ کی. دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے اور اپنی نیت درست کری اور یوں کہا کہ ایسا لگتا ہے یہ تو کسی اللہ کے نیک بندے کا باغ ہے. اور اپنی نیت درست کری اور یوں کہا یہ نیت کری دل ہی دل میں کہ اب اس پر ٹیکس نہیں لگانا ہے، جس حال میں تھا اسی حال میں اسے چھوڑ دینا ہے. پھر جب تیسری مرتبہ اس نے توڑا تو ایک ہی انار میں واپس گلاس بھر گیا. یہ نیت کے اثرات ہوتے ہیں. نیت اچھی تو باغ کے پھلوں کے اندر رس بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، لذت بھی ہے. اور نیت بگڑی، یہ بڑوں کی نیت کے اثرات چھوٹوں پر پڑتے ہیں. اسی لیے فرمایا قوم کا بڑا، خاندان کا بڑا، شہر کا بڑا، صوبے کا بڑا، ملک کا بڑا جو آدمی ہے، اگر وہ اچھا ہے تو
تو اس کے اثرات پورے ملک پر پڑیں گے، اور اگر اس میں خرابی ہے تو اس کی خرابی کے اثرات پورے ملک پر پڑتے ہیں۔ یہ اور اگر نیت بگڑ جاتی ہے آدمی کی تو اچھے خاصے باغات جل جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ایک آدمی تھا، بڑا نیک تھا، اس کی بڑی پیداوار تھی۔ اس کا ایک عمل تھا کہ جب باغ کے پھل فصل کے موقع پہ توڑنے جاتا تھا تو غریب لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا، اور اپنی ضرورت کا توڑنے کے بعد میں غریبوں سے کہہ دیا کرتا تھا باقی سب تمہارا ہے، جو تم چاہو لے جاؤ۔ پھلوں کے توڑنے کے موقع پر بھی یہ کرتا تھا، اور غلہ کاٹنے کے موقع پر بھی کہ اپنی ضرورت کا لے لیا، باقی جو بچا وہ غریبوں کے لیے چھوڑ دیا کہ تم لے لو اس کو۔ اس کا انتقال ہو گیا، اولاد نیک نہیں تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد میں بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا، فصل پکنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کو توڑنا ہے، پھل بھی توڑیں گے، غلہ بھی توڑ کر لائیں گے۔ لیکن ابا جان تو بڑے ناسمجھ تھے، بہت سارا دے دیا کرتے تھے دوسروں کو۔ ہمیں اب ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ سارا سمیٹ کر لے کر آنا ہے۔ اور یاد رکھنا، غریبوں کی عادت بگڑ چکی ہے، ان کو پتا ہے ہمارے باغ کے پھل کب ٹوٹتے ہیں، ہمارا غلہ کب توڑا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے۔ وہ ساتھ لگیں گے، اس لیے راتوں رات چلیں گے اور خاموشی کے ساتھ سارا غلہ توڑ کر اور سارے پھل توڑ کر لے آئیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ مشورہ کیا، اور جب راتوں رات چلے ہیں یہ، تو اپنے باغ کا راستہ کون نہیں جانے گا؟ جب چلے تو ایک مقام پر جا کر یہ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے۔ واپس لوٹے، پھر وہ گئے، پھر لوٹے، پھر گئے، لیکن علامات سے پہچانا کہ نہیں، ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، ہم تو صحیح راستے پر آ رہے ہیں، لیکن یہاں تو ہمارا باغ ہے ہی نہیں، کہاں گیا؟ دیکھا کہ پوری زمین کالی پڑی ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب انہوں نے بیٹھ کر یہ سوچا تھا اور مشورہ کیا تھا کہ اب غریبوں کو کچھ نہیں دینا ہے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، راتوں رات اللہ کا عذاب آیا اور ان کی پوری کھیتی اور باغ کو جلا کر خاک کر گیا۔ یہ آدمی کی سوچ کے اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا سوچ تو اچھا فائدہ، اور اگر غلط سوچ تو اس کے اثرات کہ آدمی اگر دوسروں کو نہ دینے کی نیت کرتا ہے تو اللہ اس کو خود کو بھی محروم کر دیتے ہیں۔ آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کسی غریب کو دے رہا ہوں، اس کو کھلا رہا ہوں، اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اللہ اس کے دل کی دعا سے نہ معلوم میرا کتنا بڑا کام کر رہا ہے، اور اللہ میرا کام چلا رہا ہے۔ انہوں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، نہ کسی غریب کو منع کیا، نہ اس کا ہاتھ پکڑا، نہ اسے ڈانٹا، نہ اسے منع کیا، بس سوچ یہ تھی کہ اب کیسے غریب کو نہیں دینا ہے۔ اس سوچ کے اثرات یہ پڑے کہ پورے باغ کی کھیتی اور پورے باغ کے پھلوں سے محروم ہو گئے۔ اللہ نے 29ویں سپارے میں پورے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آدمی کو اپنی ذات سے دیندار ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر آدمی اپنے گھر میں دینداری باقی رکھنا چاہتا ہے اور اپنے ساری برکات کو جو اللہ کی طرف سے تھیں ان کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اولاد کو بھی دیندار بنانا ضروری ہے۔ جب یہ نیک آدمی غریبوں کو دیا کرتا تھا تو اللہ کی طرف سے اس کے باغات میں بڑی برکتیں تھیں، لیکن اولاد نیک نہیں تھی، اولاد کو دیندار نہیں بنایا، تو جو برکتوں کے دروازے باپ کے زمانے میں کھلے ہوئے تھے اللہ نے وہ سارے دروازے بند کر دیے۔ باپ چلا گیا تو اس کی برکتیں بھی اس کے ساتھ چلی، کیونکہ برکتیں تو دین کے ساتھ ہیں۔ باپ دیندار تھا تو باپ کا دین باپ کے ساتھ چلا گیا، اولاد دیندار نہیں تھی تو بے دینی باقی رہ گئی۔ تو بے دینی کے ساتھ برکت نہیں ہوتی ہے، بے دینی کے ساتھ تو بے برکتی ہوتی ہے۔ پھر عمل،
عمل میں نے عرض کیا کہ عمل ایک وہ ہوتا ہے جس کا دروازہ آدمی کے انتقال پر بند ہو جاتا ہے. آپ نماز پڑھتے تھے, آپ کا انتقال ہو گیا, نماز نہیں پڑھ سکتے. جو اجر آپ کو نماز کا مل رہا تھا وہ ختم ہو گیا. آپ کی نماز کا خزانہ آپ کے پاس ہے. ایک عمل ہوتا ہے جو صدقہ جاریہ کہلاتا ہے کہ آدمی دنیا میں ہے تو بھی اس کا ثواب, اور دنیا سے چلا گیا تو بھی اس کا ثواب. یہ بھی ایک عمل ہے, اور یہ بہت بڑا عمل ہے. اس کو صدقہ جاریہ بولتے ہیں. ایک آدمی ہے, مسجد بن رہی ہے, کہیں مسجد بننے کے اندر حصہ لے لیا آدمی نے, کہیں مسجد بنوا دی. اب جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی اس کا ثواب وہ دنیا میں رہے تو بھی ملے گا, اور وہ دنیا سے چلا جائے تو بھی ملتا رہے گا اس کو. اللہ کے نبی مدینے پاک تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد بنانی تھی. آپ کو ایک کھجوروں کا باغ تھا, پتا چلا کہ 2 یتیم بچوں کا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, سہل اور سہیل ان کا نام تھا, اس کی قیمت ان کو ادا کری اور وہ زمین کا حصہ خریدا, اور خریدنے کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی. جب آپ کو پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس زمین کے ٹکڑے کو خریدا ہے اور مسجد نبوی بنوانے کے لیے بنیاد رکھی ہے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ابو بکر جب تک اس مسجد میں نماز ہوگی اس وقت تک اللہ تمہاری قبر پر رحمت برساتا رہے گا. مسجد بنائی ہے, مسجد بنانے میں حصہ لیا ہے, مسجد میں کسی قسم کا تعاون کیا ہے. مسجد میں کوئی مکان دے دیا کہ اس کا کرایہ مسجد میں آتا رہے, مسجد کی ضرورتیں اور نماز کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. مسجد کے اخراجات کے لیے آدمی نے اپنی دکان میں سے کوئی دکان دے دی کہ بھئی اس کے اخراجات مسجد میں آتے رہیں. اب اس کے پیسوں سے مسجد میں اگر روشنی کی ضرورت ہے وہاں بلب لگایا گیا, وہاں پنکھے کی ضرورت ہے پنکھا لگایا گیا, وہاں جانماز کی ضرورت ہے جانماز بچھائی گئی, وہاں تعمیر میں کسی اور چیز کی ضرورت ہے تعمیر کر دی گئی. اس پیسے سے وہ دینے والا دنیا میں رہے یا نہ رہے وہ اپنی قبر میں سوئے گا, اللہ اس کا ثواب اس کو اس کی قبر میں پہنچائے گا. یہ اعمال ہوتے ہیں, اور یہ ایسے ہوتے ہیں جو اعمال جاریہ ہیں. ان کا کھاتا بند نہیں ہوتا, ان کا کھاتا تو جاری رہتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. کہیں پانی کی ضرورت ہے, آدمی نے پانی کی سہولت پیدا کر دی. کہیں درخت لگا دیا کہ لوگ اس کی سائے میں بیٹھ جایا کریں. کہیں کوئی سائبان بنوا دیا کہ مسافر یہاں سے گزرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں آرام کر لیا کریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں کہ صاحب ان کو قرآن کریم دے دیا, اب وہ بچے حفظ کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. کسی بچے نے آپ کے دیے ہوئے قرآن میں پورا قرآن حفظ کر لیا, کسی بچے نے آپ کے دیے ہوئے قرآن میں پورا ناظرہ قرآن پڑھ لیا. جب تک وہ قرآن پڑھے گا آپ کو اس کا ثواب ملے گا. یہ ایسے اعمال ہیں کہ آدمی دنیا میں رہے نہ رہے لیکن اس کا ثواب جاری رہتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا, جس طرح دنیا کی ضرورتیں چیزوں سے پوری ہوتی ہیں, اللہ آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ عمل سے پوری کریں گے. اور آخرت کی زندگی میں ایک ایک قدم پر عمل کام آئے گا. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں, دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے لیکن اعمال کی جگہ چونکہ یہی ہے اس لیے بہت قیمتی ہے. آخرت کی جو زندگی بنے گی وہ دنیا کے اعمال سے ہی بنے گی.